بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے شب بارات کی فضیلت۔ دیکھیے، شب بارات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کہتے ہیں، اور شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونا۔ شب بارات یعنی بری ہونے کی رات، چھٹکارا پانے کی رات، گناہوں سے بخشش کی رات۔ اس رات کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے تقدیر کے بھی فیصلے ہوتے ہیں کہ سال بھر میں کون شخص پیدا ہوگا اور کس کا انتقال ہوگا، اس کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ سال میں کہاں کون سے آفات آئیں گے، کون سی پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہوگی، کہاں کیا ہوگا، کس کی عمر کتنی ہوگی، یہ سب کچھ اس رات میں اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مگر یہ جان لیجئے کہ یہ رات جس کو ہم شب بارات کہتے ہیں، یہ عبادت کی رات ہے۔ یہ قیام کر کے اللہ کی عبادت کرنے کی رات ہے۔ یہ رات یقیناً اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ہم تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں، زیادہ سے زیادہ ہم درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ جو ہے تیسرا کلمہ اس کا ورد کریں، اور اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کا ورد کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے درود شریف کا ورد کریں، تسبیح کے طور پہ اسی کو پڑھیں، اسی کلمات کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کم سے کم 100 بار پڑھیں اس کو۔ اور پھر استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر درود شریف پڑھیں، جو درود آپ کو آتا ہو، درود ابراہیمی پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو اس کو پڑھیں 100 مرتبہ۔ تو 100 مرتبہ جب ہو جائے تو پھر 100 مرتبہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ نفل ہے، مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نہیں جاگتا ہے، اگر کوئی اس رات میں عبادت نہیں کرتا ہے، تو وہ گناہ نہیں کرتا ہے، اس کو طعنہ نہیں دیا جائے گا، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے کیوں اس رات میں نہیں جاگا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو انفرادی عبادت کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں نوافل پڑھیں، عبادت کریں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ ہمیشہ سنت یا نوافل وغیرہ اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ نمازوں سے اپنے گھروں کو مزین کریں۔ اور تو یہ رات جو ہے نا، وہ انفرادی عبادت کی ہے، اجتماعی عبادت کی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں لوگ اس رات میں کیا کرتے ہیں، تو
وہ اس رات میں آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، پھلجھڑیاں اڑاتے ہیں، اسی طریقے سے چراغاں کرتے ہیں، ہے نا. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول یا صحابہ یا تابعی تبع تابعی یہ سب کچھ نہیں کیا کرتے تھے. یہ سب پٹاخہ وغیرہ پھوڑنا، آتش بازی وغیرہ، یہ پھلجھڑیاں وغیرہ چھوڑنا، یہ سب بری بات ہے. یہ تو عام دنوں میں بھی منع ہے. تو جب عام دنوں میں منع ہے تو پھر یہ سب چیزیں شب بارات میں کیسے جائز ہو سکتی ہے یہ چیزیں؟ لہذا ان چیزوں سے ہم باز رہیں. ورنہ اس رات میں صحابہ اللہ کے دروازے پہ، حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے دروازے پہ، عثمان غنی اللہ کے دروازے پہ، اور عمر فاروق اللہ کے دروازے پہ، حضرت علی اللہ کے دروازے پہ، تمام صحابہ تابعی تبع تابعی اللہ کے دروازے پہ، اور اس رات میں ہم خرافات و بدعات کے دروازے پہ ہوتے ہیں. ان سب چیزوں سے ہم پرہیز کریں. بعض جگہ پہ پورے محلے میں اس لیے چندہ کیا جاتا ہے کہ اس رات میں ہم لوگ جاگیں گے اور چائے نوشی کریں گے، اور لیکن کیا دیکھا جاتا ہے 10 لوگ اس چوراہے پہ بیٹھ کر گلچھرے اڑا رہے ہیں، 10 لوگ اس پلیا پہ بیٹھ کے گلچھرے اڑا رہے ہیں، 10 لوگ ادھر بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ اس رات میں شطرنج، تاش وغیرہ کھیلنے کا بھی اہتمام، لیڈو وغیرہ کھیلنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور جاگا جاتا ہے. یہ سب بری بات ہے. اس رات میں اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. یہ رات، اور پھر کیا ہے کہ ہم لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ پوری رات تو جاگ لیتے ہیں، لیکن جب فجر کا وقت آتا ہے تو جا کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جاگنے سے. آپ نہ جاگیں، بے شک نہ جاگیں، لیکن فجر کی نماز اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ اس آدمی سے بہتر ہے جو پوری رات جاگ لیا اور فجر کی نماز نہیں پڑھا. اس آدمی سے یہ لاکھ گنا درجہ بہتر ہے جس نے رات بھر جاگا اور فجر نہ پڑھا. اس لیے اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے نہ جاگے، کوئی بات نہیں ہے. ہو سکے تو تہجد میں اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھ کے پھر اللہ سے دعا کریں اسی وقت سے. آپ حدیث میں آیا ہے کہ شب بارات میں جو ہے، اس رات میں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں. ویسے تو ہر رات میں اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں تیسرے پہر میں آتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ رب العزت صدا لگواتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں. یہ ہر رات کا معاملہ ہوتا ہے. رات کے آخری پہر میں، یعنی رات کا جب تہائی حصہ گزرنے لگتا ہے اس وقت سے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے صدا لگتی ہے نا، اللہ منادی کرواتا ہے. لیکن شب بارات کی رات میں اللہ رب العزت غروب آفتاب کے بعد ہی سے یہ منادی کرواتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی روزی میں کشادگی چاہنے والا جس کی روزی کو میں کشادہ کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا جسے میں اولاد عطا کروں. غرض کے فرشتے فجر تک منادی کرتے رہتے ہیں اور صدا لگاتے رہتے ہیں، اور بے شمار بندوں کی اس رات میں مغفرت ہوتی رہتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں توبہ کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو اس رات میں ناراض کر کے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو گناہ کیا اور اس رات میں توبہ کی توفیق ہوئی اور اللہ سے توبہ کیا تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دیے اور اس کی اداؤں کو پسند کیے اور پسند کر کے اس کے لیے جنت لکھ دیے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس رات میں کیا کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور پچھلی زندگی میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے گناہ کا کام اس کو یاد کر کے اس سے توبہ کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں
اور گر گرا کر کے رو کر کے اللہ سے معافی مانگے، اکیلے میں انفرادی طور پہ، کسی کے سامنے نہیں۔ اکیلے میں مزہ آتا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں، سب کے سامنے میں مزہ نہیں آتا۔ اور گناہوں کے کام اس رات میں جو کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، لیڈو کھیل کر اس رات کی بے ادبی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کے لیے آخرت اچھی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اس رات کی خوب خوب قدر کرے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سب مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے والا بنائے۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس رات میں کیا ہم صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہاں پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیے یا نوافل پڑھیے، لیکن یاد رکھیے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنا، بعض جگہ صلاۃ التسبیح کی لوگ جماعت کرواتے ہیں یا نوافل کی جماعت کرواتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ بس انفرادی عبادت ہے، شور شرابہ زیادہ نہ ہو۔ اور انفرادی عبادت، چونکہ اللہ کے نبی اور صحابہ اس رات میں انفرادی عبادت کیے تھے، اکیلے اکیلے عبادت کیے تھے، جھنڈ باندھ کے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔